الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سیاست نام ہے سنوارنے کا، سدھارنے کا، اصلاح کرنے کا، اور ایک معنی میں سیاست کہا جاتا ہے کہ ریاست و حکومت چلانے کے لیے تدبیر کرنا، اور سیاست اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کا نفاذ اور اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو سیاست کا وسیع تر معنی ہے، اور اسلامی سیاست تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطیتاً دی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو ہی سنوار سکتے ہیں۔ اور اسلامی سیاست یہ جتنے بھی نظام ہائے زندگی اس سے پہلے آئے ہیں، سب سے اگر بہترین کوئی سیاسی نظام ہے تو ماضی میں بھی اور اس وقت بھی وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، اور الحمدللہ اسی نظام کی بدولت ہی معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ملے ہیں، امن کا قیام ہوا ہے، خوف و ہراس کا خاتمہ ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر عدل اور اعتدال کی فضا معرض وجود میں آئی ہے۔ اسلامی سیاست اپنے اصولوں پر کھڑی ہے اور باقاعدہ اس کے پلرز ہیں۔ اسلامی سیاست کا سب سے پہلا اور بنیادی ستون وہ توحید ہے، سب سے بنیادی اور پہلا ستون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار اور اعتراف اور اسے قبول کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری مخلوق، پوری کائنات اور ہم انسان، ہم سب کا خالق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسلامی سیاست کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس مخلوق پر کسی غیر کا حکم نہیں چلے گا، حکم چلے گا تو صرف اور صرف رب العالمین کا چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے ہی سر تسلیم خم ہونا ہے، اور اللہ کا یہ آرڈر ہمارے ہر ادارے میں، ہمارے ہر محکمے میں، ہماری عدلیہ میں اور ہمارے ایوانوں میں امر و آرڈر، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ چیز پاکستان کے دستور میں بھی ہے کہ حاکمیت الہیہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر اور ان الحکم الا للہ، جو حکم کا اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو پہلا اصول تو توحید ہوا، اور اسی طرح دوسرا وہ ہے رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی، پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر شعبۂ زندگی میں انسانیت کو رہنما اصول عطا کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں۔ تو رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو چیز آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، جس کام کے کرنے کا کہہ دیں، وہ آپ نے کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا ہے، اس سے منع رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، وہ ادنا ہیں، اعلیٰ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سفید ہیں، سیاہ ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ ہاں، وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی
تو وہ جنت میں جانے سے خود انکاری ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے موجود ہیں اور قرآن اور سنت کے اندر محفوظ ہیں۔ تو میدان سیاست کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر قطعی طور پر ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، اور ہم سیدھی راہ پر میدان سیاست کے اندر بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں پہلے اصول کا علم ہوا ہے نا، جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، میری قوم کے لوگوں اس کلمے کا اقرار و اعتراف کر لو۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کو مان لو، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لو، تو ایک تو تمہیں فلاح دارین مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تملک العرب والعجم، کہ آپ کو عرب و عجم کے آپ مالک بن جائیں گے۔ اب سامنے قریشی تھے، ہاشمی تھے، سردار تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستقبل کے حوالے سے بھی جو پیشین گوئی دی، جو بشارت سنائی، وہ یہی تھی، لیکن وہ پہلے اصول توحید کے ساتھ وہ کامیابی جڑی ہوئی ہے، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی، اور سیاست کی کامیابی بھی۔ اور جو دنیا کے اندر سیادت اور قیادت ملنے کے جو اصول ہیں بنیادی طور پر، یہ جو وہ اقتدار ملے گا تو وہ کس بنیاد پر ملے گا؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، وہ پہلے اصول توحید کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس سے ہمیں بنیادی طور پر وہ چیزیں اور وہ رہنمائیاں ملیں گی جو اس میدان کے اندر ہمارے لیے لازمی، ضروری ہیں اور ہمیں درکار ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد پھر اگر ہم آتے ہیں کہ تیسرا اصول کون سا ہو سکتا ہے، تو وہ شرعیت ہے۔ اسلامی سیاست کے اندر یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یا اپنی منمانی سے کوئی ایک شخص یا ایک فرد جو ہے وہ سارے کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا وہ یہی تھا کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ نے اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنی ہے، اور مسلمانوں کے جو امور ہیں وہ باہمی مشاورت سے ہی چلتے ہیں۔ اور اسلامی سیاست کے اندر تو شرعیت کا باقاعدہ طور پر ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ شورا کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اور ان کی صفات اور خصوصیات اور خوبیاں اور اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، یہ ایک تفصیلی الگ ٹاپک ہے۔ تو تیسرا جو اصول ہے وہ ہے شرعیت کا، تو امرہم شورا بینہم۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مشاورت جو ہے آپ اپنے فقہاء سے اور اہل علم سے وہ آپ کیا کریں۔ تو یہ تو ان کے اوصاف میں آ جائے گی کہ جن سے مشاورت کی جائے گی ان کی کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا ان کے اوصاف اور وصف ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اصول سیاست کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں چوتھا اصول جو نظر آتا ہے وہ ہے العدل بین الناس، کہ اسلامی سیاست کا جو پلر اور ستون ایک ہے وہ ہے عدل۔ عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ظلم کی بنیاد پر قائم ہونے والا معاشرہ وہ اپنی مختصر زندگی رکھتا ہے، اور جو معاشرے اور جو ملک عدل کے اوپر قائم ہوں وہ دیر پا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو عدل اور انصاف والا معاملہ ہے وہ اسلامی سیاست کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین فرما بھی رہے ہیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرنا ہے، وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مخزومی قبیلہ کے ایک عورت جو تھی فاطمہ، اس کا کیس آ گیا چوری کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب اس کے لیے سفارشیں آ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے دھر لیا جاتا، اور اگر اشرافیہ میں سے
کوئی یہ کام کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئی ہیں قومیں، وہ تباہ ہوئے ہیں اور وہ برباد ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک دیکھیں بات ہے عدل کی، قیام عدل کی، نفاذ عدل کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار یہ کام کر سکتی تھی، نہیں، انشاءاللہ وہ تو ایسا بالکل معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ نے بطور مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میرا جگر گوشہ فاطمہ الزہرا بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو اسلامی سیاست کا یہ چوتھا اصول ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے چلیں تو وہ مساوات کا معاملہ ہے۔ دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں اگر رہتے ہیں تو تمام کے تمام مسلمان وہ ایک جیسے ہیں، المسلمون اخوہ لا فضل لأحد علی احد الا بالتقوی، کسی ایک کو مسلمان کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی متقی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی عزت والا ہے اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی نیکی کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ بحیثیت مسلمان کے وہ سب کے سب برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ سلوک الگ ہوگا اور کسی کے ساتھ جدا گانا ہوگا، نہیں، سب کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ تو یہ اسلامی سیاست کا یہ بنیادی ستون ہے۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا مساوات کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے درمیان مساوات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی بات ہی ارشاد فرمائی تھی۔ اور سورہ الحجرات کے اندر انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب یہ بھائی بھائی ہیں تو پھر اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کو دولت کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اسلامی سیاست اس اصول کے اوپر کھڑی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مساوات باقاعدہ طور پر قائم کی جائیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ وطن عزیز پاکستان ہے تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ اقلیتیں بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے جو جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ حقوق انہیں دے رکھے ہیں، اور یہ ایک مستقل ٹاپک ہے جس کے اوپر انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم بات بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا بنیادی اصول ہے پانچواں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسلام ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے اور ان کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ اطاعت جو در حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس اسلامی سیاست کے نتیجے میں جو ریاست قائم ہوگی تو اس ریاست کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ معروف میں کی جائے گی، نیکی میں کی جائے گی، قرآن و سنت کے مطابق کی جائے گی، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی وہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس میں جو پہلا اصول ہم نے بیان کیا قانون کی بالادستی کا، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ پہلا اصول جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے وہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کو ہی ماننا ہوگا۔ اور ادھر بھی جو صورتحال ہے وہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس چیز سے جو بچنا اور اجتناب کرنا وہ ضروری ہے۔ اس کا چھٹا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو نمائندے، جو لوگ سامنے لائے جائیں وہ خود خواہش مند نہ ہوں، طلبگار نہ ہوں کہ ہم اس منصب کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری طلب ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
ان کو اگر کوئی جماعت ہے تو اس کی شورا اگر ان لوگوں کو منتخب کر لیتی ہے کہ فلاں فلاں کام کے لیے آپ کا انتخاب اور آپ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو خود طلبگار نہیں ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے جب اس قسم کے افراد جو خود طلبگار نہیں ہیں جب سامنے آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، کامیاب ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی خواہش سے تو نہیں آئے، اور جب وہ آئیں گے تو اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی وہ ادا بھی کریں گے، اور اس حق کو صحیح معنی میں ادا بھی کریں گے، اور وہ لوٹ مار اور دیگر جو موجودہ سیاست کے اندر خرابیاں ہیں وہ ان سے بھی بچیں گے، اور وہ جواب دہ بھی ہوں گے کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ کی عوام نے منتخب کیا ہے، آپ منتخب ہو کے آگے چلے گئے ہیں، تو صورتحال آپ کی کیا ہے، آپ کس ڈگر پر، کس راہ پر، کس شاہراہ پر آپ چل رہے ہیں۔ پھر اسلامی سیاست ہماری اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ تمام لوگوں کو کرتی ہے کہ جب آپ نے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا کریں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، آپ اس کو آگے لے کے آئیں گے۔ اگر آپ ایک ایسے آدمی کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جو گاڑی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ گاڑی لے کے چل پڑا ہے، تو ظاہری بات ہے گاڑی حادثے کا شکار ہوگی، اور اس میں جو بیٹھنے والی سواریاں ہیں وہ بھی موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ تو ایسے شخص کو منتخب کیا جائے، ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر وہ صلاحیت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو لوگ جس کام کی اہلیت رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں، آپ ان لوگوں کو چنیں، آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی یہاں بھی ہونی ہے اور اللہ کے ہاں بھی ہونی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں سیاست کے، کہ اگر ہم ان کو سامنے رکھیں، ہم ان کو مد نظر رکھیں، تو ہماری سیاست کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، سیاست کے اندر بہتری آ سکتی ہے، سیاست پروان بھی چڑھ سکتی ہے، اور سیاست کے جو اہداف اور مقاصد ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے اصول رکھے ہیں اختصار کے ساتھ، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اسلامی ممالک ہیں وہ ان اصولوں کو لے کے چل رہے ہیں یا نہیں، اور کیا ان کی سیاست ان اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، کیا ان ممالک میں قانون کی بالادستی وہ اللہ کی ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے اندر مساوات ہیں یا نہیں ہے، عدل ہے یا نہیں ہے، اسی طریقے سے شرائعیت کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، اور جو دیگر اصول آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی طرف ہم اگر نظر دوڑائیں تو صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں کچھ اصول ہمیں ملتے ہیں، اور ان ممالک میں اگر اس وقت کوئی خیر پائی جاتی ہے تو ان اصولوں کی وجہ سے پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی شر وہاں دکھائی دے رہا ہے تو وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ مکمل طور پہ ان اصولوں کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ اب یہ اصول یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کے اوپر ایک سیاست کی بلڈنگ کھڑی ہو، قائم ہو۔ وہ کس لیے کھڑی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، نمبر ایک وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر نام تو صرف نماز کا لیا گیا ہے، لیکن اس میں تمام تر بدنی عبادات شامل۔ آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کا نظم ٹھیک کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، لیکن پورا جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کے اندر وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد امروا بالمعروف، نیکی کا حکم،
ونہوا عن المنکر، اور بدی برائی سے روکنا اور منع کرنا۔ ہر اسلامی ملک اس آیت کو آئینہ بنا کے وہ اپنی شکل دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا ان اصولوں کے اوپر اپنی سیاست کو قائم کیا ہے، کھڑا کیا ہے، اپنے ایوان کو، اپنی حکومت کو، اپنی ریاست کو، اور پھر کیا یہ چار کام کیا وہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر تو عین وہ اسلامی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں عرض کرتا چلوں، وطن عزیز پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر اب سمجھ لیجئے کہ 7 دہائیاں ہم نے گزار لی ہیں اور 8ویں شروع ہو چکی ہے۔ اس میں بھی میں جس طرح میں نے کیا، اس کے اندر بھی اگر کہیں کہیں ہم خرابی اور بگاڑ دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے، جہاں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں ان اصولوں پر اور لچک پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور جہاں جہاں حکمران مداہنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے ان اصولوں کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور جو پھر سیاست کے جو مقاصد اور اہداف ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ہماری کامیابی جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کامیاب راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور اسی کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ جہاں تک بات ہے انبیاء علیہم السلام کی سیاست کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لفظ سیاست ذہنوں میں آتا ہے تو یا زبان پہ آتا ہے، کانوں سے یہ لفظ سیاست ٹکراتا ہے تو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر، ایک ڈر سا طاری ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو معزز لوگوں کے کرنے والا کام ہی نہیں ہے۔ سیاست تو کام ہی ان لوگوں کا ہے کہ جو چوری کرنے میں بڑا ملکہ رکھتے ہوں، ڈاکہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، نوسر بازی ہو، 2 نمبری ہو، جس طرح کہ اس وقت معاشرے کے اندر چل رہا ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید شرفاء کا کام ہی نہیں ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کام ہی شرفاء کا ہے، بلکہ انبیاء کا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ وہ سیاست کس چیز کی کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ان کی سیاست کی ابتدا اور سیاست کا آغاز وہ اللہ کے قانون کی بالادستی کی بات سے ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ بھئی عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، حکم جو ہے وہ اللہ کا ماننا ہے، قانون کی بالادستی اسی قانون کی ہے جو من جانب اللہ آیا ہے۔ ایک تو وہ اس چیز کی دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے جو پھر سیاست کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ توحید کے پرچار کی ہے، وہ انسانیت کی اصلاح کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو ان کا یہی طریقہ تھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اپنی سیاست دعوت کی ابتدا وہ توحید سے کی ہے، جس طرح دیگر انبیاء نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز کہاں سے کیا؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو دعوت دی ہے توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے قوانین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، وہاں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح انسانیت کی خدمت بھی کی ہے، نبوت سے پہلے بھی کی ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی کی ہے۔ وہی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، آپ مجھے چادر دیجئے، اوڑھ دیجئے، تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے خدمت خلق کے جتنے بھی کام تھے سارے گنوا دیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد اور تعاون کرنے والے ہیں، قرض داروں کے قرضے چکانے والے ہیں، سارا خدمت کا کام انہوں نے گنوا دیا۔ تو انبیاء نے جو سیاست کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنا، ان پر عمل کرنا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، اور لوگوں کو یہ شعور دینا اور اس بات پر ان کو گامزن کرنا کہ سب کے سب اس خالق کی طرف آ جاؤ
جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والخدمت لخلق اللہ، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔ اس دور میں جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ سیاست کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور جب یہ سنتے ہیں کہ سیاست کے اصول کیا ہیں، سیاست کے اہداف کیا ہیں، اور انبیاء کی سیاست کیا ہے، تو کچھ لوگ تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاست کا معنی اور جو سیاست کا مطلب اور جو سیاسی رویے پیش کیے جا رہے ہیں، جو ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ اس میں نہ تو چادر و چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ احترام باہمی ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقار ہے، نہ اعتماد ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف اگر غربت ہے، پریشانی ہے، دشواری ہے، تو ادھر توجہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کے رازوں کو فاش کرنا اور ایک دوسرے کو ننگا کرنا۔ لوگ تو یہی سمجھ بیٹھے تھے سیاست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو سیاست کا صحیح معنی و مطلب ہے، ممبر و محراب سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے، اور جو کالم نگار ہیں وہ اپنے کالم اس موضوع کے اوپر لکھیں، اور جو دانشور ہیں وہ اس میدان کے اندر کردار ادا کریں۔ تو جب یہ ممبر و محراب سے، مسند سے اور میڈیا سے یہ آواز بلند ہوگی، اور اسلامی سیاست کا صحیح چہرہ جب پیش کیا جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت نظام کی طرف لوگ آئیں گے، لوگ پلٹیں گے، کیونکہ جو موجودہ فرسودہ نظام ہے، لوگ اس سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں، اور اس وقت جو ہماری مالی اور معاشی کشتی ہے وہ بھی بھنور کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء، دانشور، صحافی سب اس حوالے سے کردار ادا کریں، اور اسلامی سیاست کا جو بڑا ہی روشن چہرہ ہے یہ عام اور نمایاں ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اس ملک کا مقدر اور ہماری تقدیر تبدیل ہوگی۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ علماء کرام اگر اس میدان میں آگے آ گئے اور پارلیمنٹ میں چلے گئے، ایوان میں چلے گئے، اسمبلیوں میں چلے گئے، تو وہ حشر نہ ہو جو پاپائیت کا نظام تھا، جسے تھیوکریسی بھی کہتے ہیں، تو کہیں لوگ خوف زدہ ہیں جناب، کہیں علماء اگر چلے گئے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے علماء کی، تو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ پھر یہ لوگ جو علماء کرام ہیں، یہ طبقہ، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ان پر اعتماد کرتے ہوئے نماز پنجگانہ ان سے پڑھوائی جا سکتی ہے، جمعے کی نماز پڑھوائی جا سکتی ہے، عیدین کی نماز ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، اپنے بچے کی پیدائش پہ کان میں اذان ان سے کہلوائی جا سکتی ہے، اس قدر ان پر اعتماد ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی اعتماد ہے، بیٹا بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو علماء پر اعتماد ہے، اور اگر کوئی اپنا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے لیے بھی علماء کو بلایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اس قدر ان پر اعتماد ہے، پیدائش سے لے کے وفات تک انحصار علماء کے اوپر ہے، لیکن جب بات سیاست کی آتی ہے تو کہتے ہیں جناب کہیں وہ پاپائیت کا نظام دوبارہ نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ علماء اپنی باتوں کو اللہ کی باتیں بنا کر نہ پیش کر دیں۔ دیکھیں، پاپائیت میں اور علماء امت محمدیہ میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے پاپائیت کا، تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو وہ تو سسٹم ہی کچھ اور تھا، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب مان لیا تھا۔ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام کے سامنے کوئی سجدے ہو رہے ہیں یا تعظیمی سجدے ہو رہے ہیں۔ علماء کرام نے تو ایک سیاسی جو سسٹم ہے وہ بتانا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سسٹم کو آگے پروان چڑھانا ہے، اور پھر جب منتخب ہو جائیں گے تو پھر ان اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو مخلوق کا حق ہے وہ بھی انہیں دینا ہے۔ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ،
انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احبار و رہبان کو، جو ان کے پوپ تھے، انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ انہوں نے تو پورے سسٹم کا بیڑا ہی غرق کیا ہے نا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ اگر دین کو بدلا ہے، اور ایک شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، اگر دین کو بدلا ہے، اس کو تباہ کیا ہے، اس کو برباد کیا ہے، تو کن لوگوں نے کیا ہے؟ وہ عیاش بادشاہوں نے کیا ہے۔ بادشاہوں میں اچھے اچھے بھی آئے ہیں، لیکن اس قسم کے جو بادشاہ تھے وہ احبار سوء و رہبان ہوا، تو احبار اور رہبان جو ہیں انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے پاپائیت کی اور اسلام کی، تو بڑا بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، ان کے ہاں اس بات کی پابندی تھی کہ عوام کے لیے کہ کوئی شخص تورات اور انجیل کا خود مطالعہ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، احکام کیا ہیں۔ تو احبار و رہبان نے یہ چیز خود چھپائی، اپنی کتاب جو اللہ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری تھی، انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی عام آدمی یہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا کہ حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے اور حق کو چھپاتے بھی تھے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو ایک بھیانک کام کیا، اس امت محمدیہ کے علماء نہ تو وہ کسی کو روک رہے ہیں کہ جناب آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ حدیث نہ پڑھیں، بلکہ باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں پر تو حفظ کے مدارس ہیں جہاں بچے حفظ کرتے ہیں، یہاں پر دینی ادارے اور جامعات اور مراکز علوم اسلامیہ ہیں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے ساتھ ساتھ احادیث بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور دیگر جو علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، بلکہ اس کو پڑھایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اور حق اور باطل کو مکس بھی نہیں کیا جاتا جس طرح کہ ان کا طریقہ کار تھا۔ پھر ان کی ایک بڑی ہی بھونڈی اور بھیانک جو سازش تھی اور کردار تھا، وہ کیا تھا کہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ من جانب اللہ ہے۔ علماء امت ایسا بالکل نہیں کر رہے، امت محمدیہ۔ اور ان کا جو یہ عمل ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھتے تھے، ثم یقولون، پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے۔ ان کے عقائد کو بھی برباد کرتے تھے، ان کے اعمال کو بھی تباہ کرتے تھے، غلط راستے پر ان کو چلاتے تھے، حق کو ان سے چھپاتے تھے، تورات اور انجیل کی تلاوت سے ان کو روکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کا ایمان برباد کرتے تھے، لوٹتے تھے، وہاں ان سے دولت بھی لوٹتے تھے۔ تو اس قسم کا کردار اس امت محمدیہ کے علماء کرام کا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو خوفناک بھی ہے اور خطرناک بھی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب بنا کے پیش بھی کرتے تھے، اور لوگ ان کی پوجا و پرستش بھی کرتے تھے۔ تو ان کے اندر یہ جو چیزیں تھیں، جو بگاڑ تھے، وہ بگاڑ، وہ خرابیاں الحمدللہ اس امت کے اندر نہیں ہیں۔ تورات اور انجیل تحریف شدہ ہیں، قرآن مجید تحریف شدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس نے اتارا ہے، حفاظت کا ذمہ بھی اسی اللہ نے خود لیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ قرآن آج ننھے منھے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ نے ان بچوں کے سینوں کو قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے۔ تو الحمدللہ دین محفوظ ہے، اور ہمارے علماء اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے ڈرنے والے، اور حضرت محمد الرسول اللہ اور دیگر انبیاء کے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ وارث ہیں۔ انشاءاللہ اس ورثے کو صحیح طور پہ ادا کریں گے، اور الحمدللہ جو ہماری جماعت ہے اس حوالے سے وہ اپنا روشن اور نمایاں کردار ادا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے،
کون ہیں خلفائے راشدین جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم نے میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور عضو علیہا بن نواجز، اپنے جبڑے سے ڈانڑوں سے ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے۔ انہوں نے تمام تر وہ کام کیے ہیں، دعوتی بھی، فلاحی بھی، رفاہی بھی، اور جتنے بھی غلبہ اسلام کے ساتھ متعلقہ تحریکیں اور مہمات تھیں ان کو جاری و ساری رکھا ہے، بلکہ اسلام کے خلاف یا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی کوئی آواز تھی یا کوئی گروہ تھا تو بر وقت اس کا قلع کما کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے دین اسلام کی، شعائر اسلام کی مکمل طور پر حفاظت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کے طرز حکمرانی کو دیکھتے ہیں تو پھر انہوں نے اسلامی سیاست کا دائرہ اس کو وسیع کیا ہے، اور جو اسلامی سیاست ہے اس کی فکر کو دنیا میں عام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے ملک اور ریاستوں کی ریاستیں فتح پر فتح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو خلفائے راشدین انہوں نے اپنے جو طرز حکمرانی میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز جس کو انہوں نے مقدم رکھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے تمام تر ان مہمات کو جاری رکھا۔ پھر جہاں جہاں دین اسلام کی حفاظت کی ضرورت تھی تو انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، اور اسلامی سیاست کے فروغ کے لیے یہ آگے بڑھے۔ اگر ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ مدینہ کے چند گھروں کا، ان کی بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے۔ تو جب آپ خلیفہ بنے تو گھر کی لڑکی کہنے لگی کہ اب تو خلیفہ بن چکے ہیں تو آج کے بعد تو دودھ دونے کے لیے نہیں آئے گے۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوتا ہے تو وہ فرمانے لگے میں یہ کام ضرور کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے سابقہ کاموں میں میری خلافت رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انہوں نے ان کے طرز حکمرانی میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے، وہاں یہ چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ یہ خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اطراف مدینہ کے ایک گھر میں جا کے نابینا عورت کی خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور یہ کام رات کے وقت جا کے کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ سارا کام ہوا پڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اگلی رات گھات لگائی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کام کیا کس نے ہے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ ابو بکر، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت وہ خلیفہ بن چکے تھے۔ خلیفہ ہوتے ہوئے ہی انہوں نے الحمدللہ ان کاموں کے کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکمرانی آتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں مدینہ کا جو جغرافیہ تھا، جو اسلامی ریاست کا جغرافیہ تھا، جہاں اس کو انہوں نے بڑھایا ہے، اور پھر 22 لاکھ مربع میل تک ان کی خلافت اور ان کی حکمرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں وہ نابینی عورت کی جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں، اور کبھی اپنے کاندھے پر راشن اٹھا کے اس گھر میں پہنچا رہے ہیں کہ جس گھر میں
بچے جو ہیں بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، من کان محتاجن فلیاتینا، تم میں سے جو بھی کوئی ضرورت مند ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورتیں ہمیں بتائے۔ تو ان کے طرز حکمرانی میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے رفاع عامہ کا کام کیا ہے، خدمت خلق کا کام کیا ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ پھر ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور تمام ان کاموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہے تھے ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی صورتحال کیا ہے؟ ان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ مشفقانہ ہے، رویہ ہمدردانہ ہے، بڑے ہی ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آنے والے مہمان کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام تک خود پہنچے ہیں۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ کھلی کچہری جو ہے اس کی بنیاد خلافت راشدہ میں، اگر یہ کہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان نے رکھی ہے، مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے تو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ تمہارے کوئی مسائل ہیں تو بتاؤ، اور پھر اسی طریقے سے ان کی صورتحال یہ تھی کہ لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ اس وقت جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ وقت کے جو حاکم اور حکمران ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ان کو فکر یہ ہوا کرتی تھی کہ کہیں اشیاء خورد و نوش مہنگی تو نہیں ہو گئی، کھلی کچہری بھی لگ رہی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے۔ یہ طرز حکمرانی تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی بازار چلے جایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو میں اس کا قرض اتار دوں، کوئی پریشان حال ہے تو میں اس کی مدد کر دوں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسکین ہے تو اس کی مدد کر دوں، اور اگر کوئی راستہ بھولا ہوا ہے تو اس کو میں راستہ بتا دوں۔ پھر باقاعدہ طور پر مدینہ کی منڈی میں، مدینہ کی مارکیٹ میں پہنچ کر جو سبزی فروش ہیں ان کو جا کے چیک کرتے تھے، اور جو تاجر ہیں ان کو جا کے دیکھتے تھے کہ ان کی صورتحال کیا ہے، کہیں وہ ریٹ بڑھا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں انہوں نے سبزی ترکاری اور روزمرہ کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں کہیں انہوں نے ان کو مہنگا تو نہیں کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے یہ کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن بازار کیوں جا رہے ہیں کہ کوئی قرض دار مل جائے تو قرض چکا دوں، اور اگر کوئی مسکین الحال مل جائے تو اس کی مدد کر دوں، راستہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو راستہ بتا دوں، اور پھر مارکیٹ میں جا کے باقاعدہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ تو جہاں انہوں نے یہ سارے کا سارا نظام قائم کیا ہے، اور کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تو یہ تو سارے وہ کام ہیں کہ جو عوام سے متعلقہ ہیں، تو انہوں نے اللہ کے لیے پھر کیا کیا ہے؟ وہ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو اسلامی سیاست کے جو بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں پر چلتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے نماز کا نظام بھی، زکوٰۃ کا نظام بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ ادارہ منظم کیا۔ تو خلفائے راشدین کا جو طرز حکمرانی ہے، اگر ایک ایک خلیفہ کے اوپر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی گھنٹوں وقت چاہیے۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور اس سلسلہ میں یہی ہے کہ ہمیں خلفائے راشدین کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، مرد و خواتین کو کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے اور تاریخ اسلام کے اور تاریخ خلفاء کے ہم قریب ہوں گے، ہماری منزل اتنے ہی ہمارے قریب ہوگی۔ بہت شکریہ۔